السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو دور نبوت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ انشاءاللہ واقعہ سننے کے بعد ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے 7ویں سال کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے لڑائی کے لیے مدینہ منورہ سے دور تشریف لے گئے۔ راستے میں رات آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے قریب قیام کیا۔ خطرہ تھا کہ پہاڑی کی طرف سے کافی نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ پہاڑی کے فلاں مقام پر جا کے پہرا دو، کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ دونوں اپنے ہتھیار سنبھال کر وہاں پہنچے اور آپس میں فیصلہ کیا کہ عباد رات کے پہلے حصے میں جاگیں گے اور حضرت عمار رات کے دوسرے حصے میں جاگیں گے۔ اگر جاگنے والے کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ سونے والے کو جگا دے گا۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر سو گئے، حضرت عباد بن بشر پہرا دینے لگے۔ حضرت عباد نے سوچا بیکار وقت گزارنے کے بجائے کیوں نہ نماز پڑھی جائے۔ یہ سوچ کر نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دشمن طاق میں تھا، اس نے دور کھڑے ہو کر تیر چلایا جو حضرت عباد کو لگا، لیکن وہ برابر نماز میں مشغول رہے۔ دشمن نے دوسرا تیسرا تیر چلایا اور یہ تمام تیر حضرت عباد کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ وہ تیر نکال کے پھینکتے گئے اور نماز نہ چھوڑی، لیکن جب جسم سے زیادہ خون بہنے لگا تو انہوں نے سلام پھیر کر حضرت عمار کو جگایا۔ وہ اٹھے تو دشمن ایک جگہ دو شخص کو دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ حضرت عمار نے حضرت عباد کے جسم سے بہنے والے خون کے بارے میں پوچھا کہ تو نے مجھ کو پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے عمار، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، نماز میں مجھے بڑا لطف آ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ میں سورہ کہف ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں تیر کھاتے کھاتے مر جاؤں گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو میرے سپرد کیا ہے وہ پورا نہ ہو سکے گا، تو میں مر جانا پسند کرتا مگر سورہ کہف پوری کر کے ہی سلام پھیرتا۔ تو یہ تھی ہمارے صحابہ کی نماز سے محبت۔ آج ہم نماز میں اپنا دل و دماغ ادھر ادھر کیے رکھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے صحابہ کی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔